از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اس دور کا ظلم یہ ہے کہ یہ تو یہ جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر رہا ہے، نبی کے جمال سے دور کر رہا ہے۔ معراج کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، جو ان خلوتوں، ان قربتوں، ان محبتوں کی فضاؤں میں اور دیدار یار کی لذتوں کی کیفیتوں میں بھی امت کو نہیں بھولا، امت کو کتنا آقا کو یاد کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم حق تو یہ تھا ہم زندگی بھر آقا کو یاد رکھتے اور زندگی کے قدم قدم پر اپنے نبی کو یاد رکھتے اور کبھی اپنے نبی کو نہ بھولتے۔ اے کاش آج تو اور میں اپنے دل میں مصطفیٰ کو بسا لیتے، تیری میری خلوت ہو یا جلوت ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، صبح ہو یا شام ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تیری لب پر ہوتا محمد محمد کریندے گزر گئی، تیرا ایک ایک انگ پکارتا کہ میرا ملجا و مأویٰ محمد ہیں، میرا مقصود حیات محمد اور محمد کا رب ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم بھول گئے۔ برادران ذی قدر، جو ذات خدا کی بارگاہ میں ہمارے، آئیے میرے بھائی، وہ پیارا نبی جو اتنا ہمارا کرم شیار مہربان آقا ہیں، جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہمیں نہیں بلایا، ہمیں بھی چاہیے آج زندگی کی رنگینیوں میں اس نبی کو نہ بھول جائیں، آج زندگی کی لذتوں میں کھو کر نبی کا جمال نہ بھول جائیں۔ خدا کی قسم صحابہ کے عروج اور کمال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ اپنے آقا کو یاد رکھا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح صدور میں، دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، ایک جنگ کے اندر عیسائی بادشاہ کے ہاں 3 صحابہ قیدی بنا لیے گئے، انہوں نے آفر کی عیسائیت قبول کر لو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تمہارا عالم شباب ہے، جوانی کی بہاریں ہیں۔ انہوں نے کہا سن لو، ہمیں جان سے بڑھ کر ایمان اور مصطفیٰ پیارے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس ظالم نے ایک کڑاہ کے اندر تیل گرم کروایا، 2 بھائیوں کو اس میں ڈال کر بھون دیا، تیسرا بھی بے تاب ہے۔ انہوں نے کہا حیرت ہے، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، تم کہتے ہو مجھے بھی ڈالو۔ انہوں نے کہا تم موت کو فنا سمجھتے ہو، ہم موت کو بقا سمجھتے ہیں، تم موت کو ہلاکت جانتے ہو، ہم موت کو ملاقات یار جانتے ہیں۔ میرا تو ایمان ہے یہاں خدا و مصطفیٰ کے نام پر مریں گے، کل آقا قریب ہو جائے گی، اس لیے ہم بے تاب ہیں۔ دوستان ذی قدر، یہی وجہ ہے۔ لیکن اس کا وزیر کہنے لگا یہ لڑکا مجھے دے دیا جائے، میں اسی عیسائی بنا لوں گا۔ اس نے اپنی حسن و جمال کی پیکر لڑکی کو کہا کہ اللہ نے تمہیں حسن کا شاہکار بنایا ہے، اگر تیرے حسن کے نتیجے میں یہ آدمی عیسائی ہو جائے ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ لڑکے کو خلوت قدے میں رکھ کر اپنی بچی کو حسن کا پیکر بنا کر کئی دن بھیجا، لیکن لڑکا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک دن کھڑی ہو کر کہنے لگی افی جنبے کا قلب ام حجر، تیرے پہلو میں پتھر ہے یا دل؟ تمہیں معلوم نہیں تیرے سر پر حسن کا پیکر کھڑا ہے؟ ایک پری پیکر لڑکی ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ فرمایا معلوم ہے۔ کہتی ہے پھر میری جانب دیکھتا نہیں؟ فرمایا تجھے وہ دیکھے جس نے تجھ سے حسین نہ دیکھے ہوں، ہم نے تو اپنے آقا کو دیکھا ہے، اب غیر کو کیا دیکھے۔ ایک فارسی کا کتنا حسین شعر ہے، فرماتے ہیں ہم شہر پرز خوباں منم خیال ماہے چے کنم کے چشم خود بین بکس کند نگاہے۔ اب اردو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اسی شعر کا ایک نقشہ ایک اردو شاعر نے کھینچا، کہتے ہیں ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں۔ ہم کیوں غیر کو دیکھیں جب حسن محمدی دیکھا، جب حسن مصطفیٰ دیکھا، ہم غیر کو کیوں دیکھیں؟ اس نے کہا عیسائی بن جاؤ جان بچ جائے گی ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا تو اگر کہتی ہے میں عیسائی بن جاؤں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں تمہیں کہوں مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا عقل کی دنیا میں آ دیکھ، تیرے گھر والوں نے تیری عزت کو میرے کٹارے میں رکھا، اتنے دن گزر گئے اس خلوت قدے میں، انہوں نے نوجوان بچی کی عزت کو یہاں بھیجا، بتا شرم و حیا ان کا شعار حیات ہے یا اس مصطفیٰ کے غلام کا شعار حیات ہے جو ان تنہائیوں میں تیری شرم کی حفاظت کر رہا ہے؟
تیری عصمت کی حفاظت کر رہا ہے، تیری عزت کی چادر کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہنے لگی دانش و عقل کی دنیا میں تو تیرا دین اعلیٰ ہے، جس کا ایک نوجوان اتنا با کمال با حیا ہے، ان خلوتوں میں بھی اس نے میری عصمت کی حفاظت کی۔ فرمایا اللہ کی بندی ایمان لا، میرے نبی کا دین قبول کر، اللہ نجات کا راستہ پیدا کرے گا۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں پڑھا؟ وہ سمجھ گئیں جس کے غلاموں کے شرم و حیا کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کے حیا کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ہم بھی اپنے آقا کو یاد کریں، ہر زندگی کے لمحے میں اپنے آقا کریم کا حسن اپنے دل میں بسائیں، اپنے نبی کے نام پر بک جائیں۔ خدا کی قسم حق ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھولا، ہم اسے نہ بھولیں۔ ہماری خلوت ہو، ہماری جلوت ہو، ہمارا دن ہو، ہماری رات ہو، ہماری صبح ہو، ہماری شام ہو، ہمیں عشق محمدی کا وظیفہ اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، حضور سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی بھی اور موت بھی اپنے محبوب کی غلامی میں عطا فرمائے۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت، دیگر مراکز اہل سنت کو تا قیامت اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے نام اور کام سے آباد رکھے۔ وما علیہ اللہ۔